ناظرین، حد ڈرامے میں دکھایا تو یہ جا رہا ہے کہ شہرام نے زینیا سے نکاح اسے سزا دینے کے لیے کیا ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح زینیا کی تمام ضدیں پوری ہو رہی ہیں اور جیسے وہ سب کو چلانا چاہتی ہے، نہ صرف سب اسی طرح اسی سمت چل پڑتے ہیں بلکہ زینیا کی پرانی تمام غلطیاں، کوتاہیاں اور سازشیں بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ پورے ڈرامے میں سب سے زیادہ دماغ اگر کسی کا چلتا ہے تو وہ زینیا ہے۔ زینیا سوچتی ہے آخر فریال میں ایسا کیا ہے کہ سب لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرا شہرام بھی میرا نہیں رہا بلکہ فریال سے محبت کرنے لگا ہے۔ اب مجھے وہی سب کرنا ہوگا جو فریال کرتی ہے، اور ایک دفعہ سب کا میرے اوپر ٹرسٹ بن جائے تو اس کے بعد ہی میں فریال کو شہرام کی زندگی سے نکال سکتی ہوں۔ تو بھائی، جہاں تک میرا خیال ہے، فریال بننا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اپنے اندر سے سیلف ریسپیکٹ کو بالکل مار پھینکو، جو جیسے تمہیں چلاتا ہے چلتے رہو، اور جو وعدے کرتا ہے اس پر یقین کرو، اور اگر وہ وعدے توڑ بھی دیتا ہے تب بھی اگلے بندے کی مجبوریاں اور جھوٹے بہانوں کو سمجھو اور اسے یقین دلاؤ کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے 100% یقین ہے کہ یہی سب سچ ہے، تو آپ فریال بن جاؤ گے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں سیریسلی مجھے اب تو فریال پر بھی غصہ آنے لگا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیوں۔ فی الحال چونکہ ہم زینیا کی بات کر رہے ہیں تو زینیا بھی اپنے اندر سے تمام سیلف ریسپیکٹ کو مار پھینکتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ جیسے فریال نوکروں کی طرح سب گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، اب میں بھی وہی سب کروں گی، اور اسے زیادہ دن یہ سب کرنا بھی نہیں پڑتا۔ بھائی، پہلے ہی دن پہلے تو وہ شہرام کے ماں باپ سے جا کے معافی مانگتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں پہلے والی زینیا نہیں رہی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، پہلے والی زینیا تو کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتی تھی، لیکن میں تو آپ کے پاؤں پڑ کے آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معافی مانگ لینے کے بعد ایک موقع تو دیا جاتا ہے نا خود کو ثابت کرنے کا، اور میں تو اتنی بڑی مجرم بھی نہیں ہوں۔ کیا ہی کیا ہے میں نے؟ صرف فریال اور اس کے ہونے والے بچے کو مارنے کی کوشش کی، آپ کی بیٹی شانزا کو پاگل خانے پہنچانے کی کوشش کی، اور جب اس کی فیروز سے شادی ہو گئی تو وہ شادی تڑوانے کی کوشش کی، اور جب پہلی بار میں یہاں بہو بن کے آئی تھی تو شہرام کو صرف اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کے اسے گھر والوں سے کٹ آف کرنے کی ہی کوشش کی تھی نا۔ خیر، جوک اپارٹ، یہ تو میں سب مذاق کر رہی تھی۔ زینیا کے یہ سارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید بڑے سے بڑا مجرم بھی یہی سب کرتا ہوگا۔ خیر، زینیا اپنے آپ کو انوسینٹ شو کراتی ہے۔ ابھی فی الحال تو شہرام کے پیرنٹس کو زینیا پر یقین نہیں آتا، لیکن ایک ہی دن پہ اس پہ اتنا پکا یقین آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ زینیا نے کھانا بنایا اور ٹیبل سجایا اور ایک ایک کو کمرے سے بلایا کہ آئیے کھانا کھا لیجئے۔ بس جی، شہرام کے ماں باپ تو زینیا کی ایک دن کی ہی خدمت دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ صرف خود اس کے دیوانے نہیں ہوتے بلکہ اپنے بیٹے کو بھی کمرے میں بلا کے کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا ہے زینیا بہت بدل گئی ہے، زینیا نے ہم سے معافی بھی مانگی ہے، اور تم دیکھ رہے تھے نا آج اس نے کیسے کھانا بنایا، ٹیبل سجایا اور سب کے ساتھ کتنے اچھے سے پیش آ رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں تو لگتا ہے کہ زینیا واقعی ہی بدل گئی ہے، اب تمہیں بھی زینیا کو معاف کر دینا چاہیے۔ واہ معید صاحب اور نشاد بیگم، واہ، کیا زینیا نے پہلے یہ سب چالاکیاں نہیں کی تھیں؟ آپ ایک ہی دن میں وہ سب بھول گئے اور زینیا کی ایک دن کی خدمت سے ہی اس سے اتنا متاثر ہو گئے۔ خیر، اب زینیا جو باہر کھڑی سب سن رہی ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے تو سارے تیر ٹھیک نشانے پر لگ رہے ہیں۔ اچھا، ڈراموں میں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ بند دروازوں کے پیچھے باتیں کرنے کا کیا فائدہ اگر باہر کھڑا انسان ساری باتیں سن رہا ہے۔ خیر جناب، اب چونکہ شانزے کو نہیں پتا تھا کہ شہرام بھائی گھر میں کیا چاند چڑھا چکے ہیں، جب اچانک اپنے گھر آتی ہے اور زینیا کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، اور زینیا طنزیہ شانزے سے کہتی ہے کہ اب میں تمہاری بھابھی ہوں۔ شانزے کو تو شدید غصہ بھی آتا ہے کہ شہرام بھائی نے یہ کیا حرکت کی ہے، لیکن شانزے کی سنتا ہی کون ہے۔ البتہ شانزے شاید زینیا کو صاف کہہ دے گی کہ اگر شہرام بھائی نے آپ سے نکاح کر بھی لیا ہے تو میری بھابھی صرف اور صرف فریال ہے۔ یہاں پر زینیا سوچے گی کہ ایک دفعہ شہرام کے ساتھ میرا میاں بیوی والا رشتہ بن جائے تو اس گھر میں میرا بھی وہی مقام ہوگا جو فریال کا ہے، جس کے لیے زینیا بہت بن سنور کے شہرام کے سامنے جاتی ہے اور شہرام کے دل کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہرام زینیا پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا اور اسے صاف کہہ دیتا ہے
کہ زینیہ تمہاری ضد تھی، میں نے تم سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے آگے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ میں تمہارے ساتھ کوئی اور ریلیشن شپ قائم نہیں رکھ سکوں گا۔ تو شہرام صاحب، اگر آپ نے زینیہ کو سچ میں سزا دینی تھی تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سزا دینے کے بہت سے طریقے تھے، اور اب جب کہ آپ زینیہ سے نکاح کر چکے ہیں، بھلے کسی بھی نیت سے کیا ہے، اول تو ویسے اچھی نیت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، بہرحال اب ایز اے وائف زینیہ کے تمام حقوق پورے کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر آپ اسے بیوی والے تمام حقوق نہیں دیں گے تو زینیہ اس سلسلے میں آپ پر کیس بھی کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، اب تو مجھے فریال پر بھی شدید غصہ آنے لگا ہے۔ ڈرامے کے شروع میں تو اسے بہت اسٹریٹ فارورڈ اور آؤٹ سپوکن دکھایا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہی ہوگا جب وہ پہلی بار شہرام کے آفس میں انٹرویو دینے گئی تھی، جب انٹرویو نہیں لیا گیا تھا تو وہ ڈائریکٹ شہرام کے آفس پہنچ گئی تھی اور اسے اچھی خاصی سنا دی تھیں۔ تو اب فریال کو کیا ہوا؟ اسے شہرام سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے میرے ساتھ جو بڑے بڑے وعدے اور دعوے کیے تھے کہ آپ کی زندگی میں زینیہ کبھی نہیں آ سکتی، تو اب جو بھی مجبوری تھی، بہرحال مجھ سے پرمیشن کے بغیر آپ نے زینیہ سے نکاح کیوں کیا؟ اگر شہرام نے زینیہ سے کسی مجبوری، کسی وجہ کے تحت نکاح کرنا بھی تھا، تب بھی شہرام کو چاہیے تھا کہ پہلے فریال کو اعتماد میں لیتا۔ ویسے بھی پہلی بیوی کے اجازت کے بغیر آدمی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور اس سلسلے میں پہلی بیوی اپنے شوہر پر کیس بھی کر سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے تو ڈرامے میں بہت غلط میسج دیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ کہ اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اور دوسرا یہ کہ پہلی بیوی کا بالکل ہی چپ ہو جانا، چاہے دوسری بیوی زینیہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرے خیال سے تو فریال کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی اور شہرام کے گھر سے اسی دن نکل جاتی کہ رہو تم زینیہ کے ساتھ، جب تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہو تو پھر میں کس رشتے سے اور کس اعتماد سے تمہارے ساتھ رہوں جب تمہارے سارے وعدے اور دعوے جھوٹ نکلے۔ اور ہاں، فریال اگر واقعی اچھی لڑکی ہے تو وہ اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہے، اور وہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے وہ اچھا انسان دانش ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ فیروز اور دانش جب ملتے ہیں تو فیروز دانش کو شادی کے لیے کہتا ہے اور ساتھ ہی اسے سمجھاتا بھی ہے کہ جب بھی شادی کرو اپنے لیے بہترین ہمسفر تلاش کرنا، کیونکہ زندگی جنت بن جاتی ہے اگر آپ کا ہمسفر اچھا ہو۔ اور میں تو حیران ہوں کہ تم نے زینیہ جیسی لڑکی سے شادی کا سوچا بھی کیسے؟ تو ناظرین، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سٹوری اب سٹار پلس کا ڈرامہ بننے والی ہے۔ دکھایا یہ جائے گا کہ زینیہ اب نہ صرف شہرام کے گھر والوں کے سامنے بلکہ شہرام کے سامنے بھی اپنی خدمت کے ذریعے اپنا پازیٹیو امیج بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ فریال کو غصہ آئے اور وہ سب گھر والوں کے سامنے چیخ پڑے، یا ہو سکتا ہے زینیہ کو ہی برا بھلا کہے اور زینیہ خاموش آنسو بہا کر سب کے سامنے یوں شو کرائے کہ میں تو بہت سویٹ ہو چکی ہوں، جبکہ فریال ایک ٹاکسک عورت بن چکی ہے۔ ایسے میں ہو سکتا ہے کہ شہرام اور فریال کا رشتہ سچ میں ختم ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے فریال اور دانش کی شادی دکھائی جائے اور آگے چل کے شہرام کو پھر سے زینیہ کی حقیقت کا پتہ چلے، یعنی یہ کہ زینیہ جو اتنا اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی وہ سراسر جھوٹ تھا، تب جا کے اسے پچھتاوا ہو کہ میں نے فریال کو گھر سے اور اپنی زندگی سے کیوں نکالا اس زینیہ کی خاطر، جبکہ ادھر فریال اور دانش ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہوں اور ادھر شہرام پھر سے زینیہ کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال کے ہمیشہ کے لیے اکیلا ہو جائے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کو اسی سمت لے جایا جا رہا ہے؟ اور ویسے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ڈرامے میں یہ سب دکھایا جانا چاہیے یا پھر اب ڈرامے کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔